لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. السلام علیکم. روحانیت کے رنگ رضا کے سنگ میں آپ سب کا استقبال ہے. آپ سب کو استقبال کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید بولتا ہوں. جو بھائی میری ویڈیو پسند کرتے ہیں اور جنہوں نے مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی صلاح دی ہے کہ رضا صاحب بہت دن سے نہیں کر رہے، تو ہماری ایک فرمائش ہے، اس کے اوپر آپ ایک ویڈیو بناؤ. ہماری اولاد ہمارے سامنے کیوں بد زبانی کرتی ہے، کیوں لڑتی ہے، کیوں بدتمیزی سے بولتی ہے. ایک صاحب کا دکھ دیکھ کے دیکھا نہیں گیا، اور یہ بات ہر ایک کے ساتھ ہے. آپ لوگوں کے ساتھ نہیں، میرے بھی ساتھ ہے. تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے پیش نظر ہے آج کا، جنہوں نے مجھ سے فرمائش کی. اور جس کو یہ ویڈیو اچھا لگے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، جس سے ہمارے کو ویڈیو بنانے میں حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. جو آدمی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک پالتا ہے، اس کو ہر طرح سے سمجھاتا ہے، پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو ہی مارے، گالی دے یا کچھ بھی کرے یا بد زبانی سے بولے. ایسے ایسے کیس ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے اوپر بھی بیتے ہیں. دیکھیں، ہم اس کے اندر اولاد کی غلطی نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کسی نے بھی آپ کے خاندان میں، چاہے آپ کے باپ کے باپ نے کی ہو، اس کے پردادا سکڑ دادا نے کی ہو، یہ بدتمیزی اگر وہ کر رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اولاد آپ کی ہے. اور آپ کے خاندان میں کسی نے نہیں کی، جیسے کہ انہوں نے کہا ہمارے دادا ہمارے باپ کو مارا کرتے تھے، ہمارے باپ نے ہمیں بھی شادی کے بعد تک مارا ہے، اور ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی ہم ہمارے باپ سے کچھ بول سکیں. اگر ایسی اولاد آپ کے گھر میں پیدا ہے تو 100% وہ آپ کی نہیں ہے. کیونکہ یہ بات اور صاف کر چلوں، کوئی سا ایسا پیڑ نہیں ہے جس کو ہوا نہیں لگی ہو، لیکن وہ 5% لوگ ایسے ہیں جن کو ہوا نہیں لگتی، اور انہی 5% کی بدولت آج یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، اللہ کے مقربوں میں سے ہیں. ہم اللہ کے ان نیک بندوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں لیکن کر نہیں پاتے. ہم اولاد کے خاطر حرام حلال ہر طرح کا کمانا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے، کیونکہ اولاد کے بگڑنے کی 3 وجہیں ہوتی ہیں، کئی وجہیں ہو جاتی ہیں. نمبر 1، حرام کی روزی کمانا اور حرام کھلانا. نمبر 2، جو بات کڑوی ہے، جو عورت اپنے شوہر کی سگی نہیں ہے اس کی اولاد بگڑے گی. نمبر 3، جو عورت یہ چاہے گی کہ یہ اولاد میرے فیور میں رہے، میرے گن گائے، باپ کو کچھ بھی نہیں پوچھے، میرے پیچھے باپ کو گالی بکے، مارے، بہت سی عورتوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے، تو وہ 100% گارنٹیڈ
وہ عورت ہمیشہ دکھی رہے گی، مرتے دم تک دکھی رہے گی۔ کیوں کہ وہ باپ کو نہیں پوچھ رہا تو ماں کو بھی نہیں پوچھے گا، اس کی تربیت ہی ایسی ہے۔ پہلا مدرسہ اولاد کا ہوتا ہے عورت کی گود۔ عورت کی گود سے اگر اولاد سے پرورش پالے تو دونوں جہاں سکھی اور گھر جنت ہو جاتا ہے، اور عورت سے ہی گھر جہنم ہو جاتا ہے۔ عورت جتنی خوبصورت ہے اور عورت زندگی جتنی خوبصورت ہے اتنی جہنم بھری زندگی بھی ہے۔ آج کے دور کے اندر سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے یا نہیں ہے۔ بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے، لوگوں کو یہ میری بات ہضم نہیں ہوگی، اور بھائی میں آپ لوگوں کو کہہ بھی نہیں رہا، آپ ہضم کرو یا مت کرو یہ آپ کی مرضی ہے۔ جب کوئی چوٹ ہے تو میری ان باتوں کو دماغ میں آ جائے تو جو راستے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اولاد آپ کی ہے یا نہیں ہے اس کو آزما لینا۔ دو راستے ہیں معلوم کرنے کے۔ ویسے قیامت تک پتہ نہیں پڑے گا کہ یہ اس کا باپ کون ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھو گے آپ جب بھی پتہ نہیں پڑے گا اس کا باپ کون ہے۔ لیکن اللہ نے اتنی طاقت انسان کو دے دی، ہوا پانی پہ انسان کنٹرول کر سکتا ہے، اور کر لیا۔ سب نہیں کر سکتا تو خدا کے خدائی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، باقی ہر چیز پہ کنٹرول کر سکتا ہے آدمی۔ ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، پتہ پڑ جائے گا کہ یہ اولاد کسی ہے۔ اب بتلاتے ہیں نسلیں کیسے بگڑتی ہیں۔ مین مدعا یہ ہے نسلیں کیسے بگڑتی ہیں۔ ایک ایگزامپل بتلاتا ہوں میں، ایک قصہ بتلاتا ہوں۔ ایک آدمی پریشانی کے حال میں بادشاہ کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں پر مجھے نوکری کی تلاش ہے، میں بے روزگار ہوں اور تنگ دست ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا آپ کیا کام کرو گے؟ اس نے کہا میں سیاسی ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں نوکری دے دی۔ کچھ دن بیتے، اس کو ضرورت پڑی۔ اس نے کہا بادشاہ نے بلایا اس کو اور کہا کیا سیاسی تمہارے سے ایک کام ہے، آپ مجھے یہ بتلاؤ یہ گھوڑا نسلی ہے یا نہیں ہے؟ سیاسی نے گھوڑا دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا جہاں پناہ یہ تو دوغلا ہے۔ بادشاہ حیرت کرنے لگ گیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہو دوغلا؟ یہ نسلی گھوڑا ہے بھائی، یہ میں سواری کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے، کبھی اس نے مجھے پیٹھ نہیں دکھائی۔ کہا دوغلا ہے، جس سے لیا اس سے پوچھو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ صاحب جسے گھوڑا لیا تھا گھوڑے کے مالک کو بلایا، کہا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ دوغلا بتلایا ہمارا سیاسی، اور یہ کیا ہے کہ یہ دوغلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گھوڑے کے مالک نے ہاتھ جوڑے اور کہا جہاں پناہ جب یہ پیدا ہوئے تو نسلی، جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی، گھوڑی مر گئی تھی، تو میں نے اس کو دوسری گھوڑی کا دودھ پلا کے پالا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر کچھ دن بیتے تو بادشاہ نے پھر سیاسی کو یاد کیا، کہا آپ ہماری بیگم کے بارے میں بتلاؤ، ہماری بیگم کیسی ہیں؟ کہا جہاں پناہ سچائی برداشت نہیں کر پاؤ گے، جانے دو۔ کہا نہیں ہم برداشت کریں گے، جان کے مان۔ کہا جان کے مان، تم نے صحیح بتایا تو تمہیں
इनाम दिया जाएगा। कहा ठीक है। कहा आपकी बीवी बेगम जो हैं वो मलिका नहीं हैं, वो लौंडी बांदियों में से हैं। बादशाह ने कहा कि ये क्या कह रहा है भाई? कहा सही कह रहा हूँ। अब वो अपनी सास को बुलाता है, सास से पूछा सही बताओ ये कौन है, मुझे ये बांदियों में से लगती है। तो उसकी सास ने हाथ जोड़े, कहा जिस राजकुमारी से तुम्हारी शादी की बात हुई थी हमारी बच्ची मर चुकी थी और तुम्हारे रियासत के डर और खौफ से हमने एक बांदी की बच्ची को गोद लेके उसको अच्छी तरबियत दे के और आपसे उसकी शादी करा दी। दूसरी बात भी सही हो गई, नस्ल बदल गई, घोड़े की भी बदल गई, बेगमा की भी बदल गई, क्योंकि वो राजी घराने की थी नहीं, बांदियों में से थी। अब आता है तीसरा मरहला। बादशाह कहता है तो सियासी तुम ये बतलाओ हमारे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, जहाँ पर ना जाने दो। कहा नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, जहाँ पर ना जाने दो मत पूछो आप। कहा नहीं आप बतलाओ। कहा जहाँ पर ना जाने दो ना, काय को पूछते हो। कहा नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा हमारे बारे में तुम क्या राय रखते हो। कहा जान की अमान। कहा जान की अमान दी। कहा जान बख्शोगे। कहा हाँ, मुझे कोई चोट तकलीफ़ नहीं पहुँचना चाहिए। कहा हाँ, वादा। वादा हो गया। कहा तुम बादशाह ही नहीं हो, तुम किसी चरवाहे की औलाद हो। बादशाह एकदम आग बबूला हुआ, लेकिन वचन दे चुका था, वादा कर चुका था। पहले के बादशाहों में यही बात हुआ करती थी, वादा करने के बाद वादा खिलाफी नहीं होती थी। उसने कहा आप पूछ लो जहाँ पे ना। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये क्या माजरा है। सियासी ने बतलाया कि मैं चरवाहेदार का बेटा हूँ, चरवाहे का। कहा बेटा ये बात सही है, तो हमारा तो हम नहीं है, हम कहीं जा रहे थे तो हमारी बग्गी के पहिए के नीचे कोई पत्थर आया, उबड़ खाबड़ हुई, मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो एक चरवाहे के कुठलिया के अंदर जब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो एक बच्चे को मैंने जन्म दिया। महल में सबको मालूम था मैं प्रेगनेंट हूँ, माँ बनने वाली हूँ। वहाँ पे जो बच्चा पैदा हुआ वो मरा हुआ था। मैंने चरवाहे के बच्चे को गोद लिया और उसको खूब ऐश व आराम की ज़िंदगी अता करवा दी, क्योंकि हमारी सियासत के लिए वारिस होना बहुत ज़रूरी था और इस सियासत के ऊपर जंगे बादर चारों तरफ से मंडरा रहे थे। इसलिए मैंने यह कदम उठाया बेटा, लेकिन तुझे अपने बेटे से कभी कम नहीं समझा, तुझे वही तालीम दी जो राजकुमारों को मिलती है। सियासी बादशाह सियासी के पास आया, कहा ये बतलाओ तुम्हें कैसे पता। कहा बादशाह जो असली बादशाह होता है, नवाब होता है, वो इनाम के अंदर ज़मीन देता है, हीरे मोती जवाहरात देता है, भेड़ बकरियां गोश्त नहीं देता। तो भाई खून का असर रंग लेके आता है। जो लोग कहते हैं शरीफों में कमीन, कमीनों में शरीफ पैदा होते हैं, तो मुझे आज तक बतला दो सदियों से कभी बम्बूल में बेर आए, बेरी में गुलाब उगा। आम की मिसाल बतला देता हूँ, तोतापरी आम के अंदर लंगड़ा आम आया कभी? लंगड़े आम में कभी तोतापरी आम आता है? नहीं आता ना। तो खून जो है कहीं पर भी होगा चढ़ के बोलेगा, शराबी की औलाद शराबी ही बनेगी। मैं पहले ही कह चुका हूँ हर पेड़ को हवा लगती है। 5% ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं जिससे इस दुनिया का निज़ाम चल रहा है। 95% लोग मुझे यहाँ पे आन के ये कह दे कसम खा के कि उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह एक तरह का नहीं होता, गुनाह कई तरह के होते हैं। और आजकल तो गुनाह जीनाकारी के, बदकारी के बेपनाह हैं।
پہلا خون بھی کس کے لیے ہوا تھا؟ ایک عورت کے لیے، حامل اور کامل کا۔ دنیا بسی تھی جب بھی پہلا خون عورت کے خاطر ہوا تھا۔ آؤ بھائیوں، زیادہ بولنا کیا پتہ آپ لوگوں کو ٹھیک لگے یا نہیں لگے، لیکن کبھی شریف کے گھر میں کمین نہیں، کمین کے گھر میں شریف پیدا نہیں ہوتا۔ کانٹے دار پیڑ میں کانٹے داری پھل آئے گا، یہ نہیں کہ اس کی نسل بدل جائے، نسل وہی رہتی ہے جو نسل ہے۔ اب یہ عورت کے اوپر ڈیپینڈ کھاتا ہے، اللہ ہر عورت کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہر امت مسلمہ اور آدم ذات کی عورتوں کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم نیک راستہ اور نیک راستے پہ اہدنا صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمارے گناہوں کو تو معاف عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھٹکے ہوئے ہمارے آدم ذات ہیں، امت مسلمہ والے ہیں، یا اللہ تو ان کو نیک راہ چلنے اور نمازوں کی پابندی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، بدکاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، حرام حلال کا جن کو تمیز نہیں ہے، یا اللہ تو ان کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ جس کے دل کی جو جائز تمنائیں ہیں تو ان کی دل کی جائز تمناؤں کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری میں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں، مقروض ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، ان کے قرضے کی ادائیگی کی صورت عطا فرما اپنے غیب سے۔ یا اللہ یا رحمان تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا اللہ جنہوں نے ہمارے سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور ہمارے قریبی امام صاحب ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ اے رب العالمین یا رحمت العالمین ان کی ہر جائز تمناؤں کو پورا عطا فرما دے۔ ہمارے سے کاشف بھائی ہیں اور دوسرے کئی لوگ ہیں، حبیب بھائی ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے روزگار کو اچھا چلا دے، ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ صاف دل کے اور نیک انسان ہے، یا اللہ ہر انسان کو نیک بنا دے۔ یا اللہ غریبوں اور مظلوموں کی مدد کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہر پریشان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر انسان کے دل کے اندر محبت، اخلاص اور دل میں خلوص عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر آدم ذات کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ان کو نیک راہ اور حق کے اوپر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور کسی کو بھی، دوسرے دھرم کے لوگوں کو بھی آپس کے اندر انسانیت کا خون بہانے والا مت بنا، انسان کو انسان سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو یہ کہتے تھے ہم عشاء کی نماز سے نماز شروع کریں گے، فجر کی نماز سے شروع کریں گے، ظہر کے اندر مل کے ظہر سے انشاءاللہ کل سے نماز شروع کریں گے، آج سے کریں گے، یا اللہ یہ کہتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یا اللہ ان کی سوچ سے، ان کے قبر کے عذاب سے ان کو نجات دلا دے۔ یا اللہ جو حیات ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نماز سے محبت کرنے والا بنا دے، حضور کی محبت اور خدا کی عظمت والا بنا دے۔ یا اللہ جو اللہ کے مقرب ہیں، یا اللہ تو اپنے مقربوں میں شامل عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر اپنے نور کی روشنی سے ہمارے قلب کو روشن عطا فرما دے، ہماری آنکھوں میں اپنا نور عطا فرما دے۔ یا اللہ بدکاریوں سے، جیاکاریوں سے، ریاکاریوں سے، ہر آفت سے ہماری حفاظت عطا فرما دے۔ یا اللہ
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تو اپنا کرم عطا فرما دے۔ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، ریاکار ہوں، ضیاکار ہوں، پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کلیم یا ذوالجلال والاکرام تو اپنا رحم عطا فرما دے۔ یا اللہ تو اپنا رحم فرما دے۔ یا اللہ میرے گناہ زمین آسمان سے بڑے ہیں، میرے گناہ معافی کے لائق نہیں یا اللہ، لیکن تیری رحمت کے آگے میرے گناہ ذرے کے برابر ہیں۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو ڈھانپ لے۔ یا اللہ تو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کے تو اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے نجات دلا دے۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے نجات دلا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ یا اللہ قبر کے اندر روشنی عطا فرما، قبر میں کیڑے مکوڑوں سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ پرصراط کا راستہ آسان عطا فرما دے۔ یا اللہ پرصراط کا راستہ آسان عطا فرما دے۔ یا اللہ جہنم کی آنچ ہمارے اوپر حرام عطا فرما دے۔ یا اللہ جہنم کی آنچ کو ہمارے اوپر حرام عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر امت مسلمہ کو آپس میں پیار، محبت اور اتفاق اور کندھے سے کندھا ملا کے چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو رحم عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ٹائم امت مسلمہ بڑی پریشانیوں کے دور سے گزر رہا ہے۔ یا اللہ تو اپنا رحم عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تو اپنا کرم عطا فرما دے۔ سورہ فیل کی طرح تو ہمارے اوپر بھی اپنی مدد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں جو تو ہمارے اعمال ایسے نہیں، لیکن پھر بھی ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما دے۔ یا اللہ اس رضا کو اپنی رضا سے نواز دے۔ یا اللہ میرے ماں باپ، دادا دادی، میرے پیر و مرشد کی قبر میں روشنی دے، قبر کے عذاب سے نجات دلا۔ یا اللہ والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات کی قبروں میں روشنی عطا فرما، قبر کے عذاب سے نجات دلا۔ جن سے جانے انجانے میں غلطیاں ہو گئی ہوں، غلطیاں کرنا نہیں چاہتے پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ان غلطیوں کو معاف عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سینے کو اپنے نور سے روشن عطا فرما، جب دم واپسی ہو تو لب پہ یہی ہو، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیوں اگر غلطی ہوئی ہو تو معاف۔